بکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال دیا. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، تو اس میں بھی موجود ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسا. اب یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے. وہ چمڑے والی حدیثیں لادا ہے، جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے، آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے، چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں، باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں، وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد، پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی، یہ موٹی ہیں، اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی، میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. اس کی حدیثیں ترمذی میں لادا سے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے، لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا، اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے نہ تے نہیں ہوتا جی مسا، تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے، جامعہ ترمذی میں جرابوں والی، امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش کہ امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی، اور پھر ان پہ مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ، ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی، لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو، ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے، کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ چمڑے کے موزے، اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب، ہم 1 نمبر بڑا بوٹ لیں. چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو 1 نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی. بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے. میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع، اس میں نے باقاعدہ وہ جے پی جیز میں وہ HD کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں. تو کبھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے، تسی ہن زندہ ہو اللہ دے بندے ہو، تواڈے بزرگ جن کے اوپر آپ کا تکیہ تھا وہ توبہ کر کے فوت ہو چکے ہیں، آپ تو رجوع کرو. لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اب آفیس میں لوگ جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب چمڑے کے موزے لیں تو 1 نمبر بڑا بوٹ لیں گے، پھر گرمیوں میں کیا کریں گے، گرمیوں کے علاوہ بوٹ لیں گے. مصیبت ڈالی ہوئی انہوں نے قوم کو. تو یہ جرابیں لیں جناب، بے فکر ہو کے جرابوں پہ مسح کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی سہولت ہے، فجر پڑھ کے پہن لیں، آپ اگلی فجر تک کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا وضو کرنے کے بعد، وضو ٹوٹنے سے پہلے جراب یا آپ نے موزہ پہننا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اور جب آپ نے جراب اور موزہ پہن لیا، اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ اگلے وضو میں پاؤں نہیں دھوئیں گے بلکہ مسح کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا. لیکن اس دوران جراب یا موزہ اتار نہیں سکتے. ایک بندہ جراب چڑھا لے اس کے بعد جرابیں اتار دے، جیسے ہی جراب اتاریں گے نا پھر زیرو ہو جائے گا کام، نہ پھر نہیں آگے چل سکتا کام. کیونکہ جراب اتارتا ہی نا وہ وضو، آپ کا وہ والا وضو گیا جو جراب کے اوپر قائم تھا. اگر آپ نے مسح کیا ہوا ہے نا اس پہ تو جراب اتارتا ہی وہ والا وضو ختم. اب آپ دوبارہ دھوئیں گے. اچھا آپ کو بتاؤں حنفیوں نے ایک اور مسئلہ نکالا ہوا ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو موزے ہیں نا وہ خالی پاؤں دھو کے بھی پہن سکتے ہیں. پتہ ہے آپ کو سر اسی تے پیتوں آنا، یہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ صرف پاؤں دھوئیں
جرابیں پہن لیں, پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جب وضو آئے تو آپ مسح کر لیں. یہ انہوں نے غلط کرالری کیوں نکالی؟ ان کے نزدیک جو اعضائے وضو کی ترتیب ہے نا, نہ یہ ضروری ہے اور نہ ان کا متواتر ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے وضو میں چہرہ دھوئیں, آدھے گھنٹے بعد جا کے کونیے دھوئیں, اس سے آدھے گھنٹے بعد جا کے مسح کریں, اور 2 گھنٹے بعد پاؤں دھوئیں, اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. اور ترتیب میں ویسے تو یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا, وہ بھی جھوٹ بولا ہے, شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں. شیعہ پاؤں پہلے نہیں دھوتے ہیں, وہ ویسے مٹی صاف کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی چہرے سے ہی وضو شروع کرتے ہیں, پاؤں پہ اینڈ پہ مسح کرتے ہیں. وہ تو میں نے بتایا مصنف ابن ابی شیبہ میں اکرمہ جو تھے ابن عباس کے شاگرد, وہ بھی پاؤں پہ مسح کے قائل تھے. تسی جراباں دے مسح نکال کر رہے ہو, اسی بغیر جراباں دے بھی مسح دے قائل ہاں, ٹھیک ہے نا جی. تسی جراباں دے موزنوں پہ روندے ہو. تو وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی پاؤں وضو میں پہلے دھو لے, چہرہ بعد میں دھو لے, مسح, یہ سر فقہ حنفی, مجھ سے زیادہ نہیں کوئی جانتا, میں تو یہ ساری چیزیں پڑھاتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, آمین تو کہہ دو یار, ہس دے ہو تسی, منو نہیں معافی دی ضرورت, ٹھیک ہے. اگرچہ میں معافی ایک شعر کے انداز میں مانگتا رہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں میرے ایک رجوع بھی ہوتا ہے. لوگ تو اپنی غلطی کے اوپر رجوع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہم تو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو ان میں یہ موجود ہے کہ آپ, لیکن حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے پہننا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام موزوں پر اور پگڑی پر مسح کرتے تھے. ہم ادھر حنفیوں سے پوچھتے ہیں یہ پگڑی آپ نے چمڑے کی پہنی ہوتی تھی یا کپڑے کی؟ سر سوال ہے نا. یہ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اگر جراب بھی پہنے تو اتنے کلومیٹر تک آپ ننگے پاؤں چل سکتے ہو, پھٹے نہ. یہ ساری شرائط جو آپ کہانیاں کراتے ہیں پگڑی پہ کر سکتے ہیں. کپڑے کی جو پگڑی ہے اس کو اگر ہم پاؤں پہ لپیٹے تو یہ تو پھٹ جائے گی. تو نبی علیہ السلام تو کپڑے کی پگڑی کے اوپر بھی مسح کر لیتے تھے بغیر چمڑے کی. وہ تو آپ بتائیں. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو عورت ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لے نا تو 5 نمازوں تک حجاب کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں کرنے کی, کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو پگڑی پہ بھی مسح کیا ہے. اسی طرح جو لوگ پرماننٹلی یعنی پگڑی پہننے والے, ٹوپی والے تو بعض کا یوں اتار دیتے ہیں نا, پگڑی اتارنا آسان کام نہیں ہوتا. پگڑی جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا وہ پھر پہن ہی رکھتے ہیں پورا دن, وہ بار بار نہیں اتارتے. ٹوپی تو ہے نا کبھی آیا گرمی میں سائڈ پہ رکھ دی, پگڑی تو نہیں اٹھائی ہے, تو ایک پراپر باندھی جاتی ہے نا, تو پگڑی کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. سر پگڑی کپڑے کی ہو تو مسح ہو سکتا ہے, تو سر چمڑے کے موزوں, چمڑے کی تو نہیں ہوتی, کپڑے کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں مسح ہو سکتا, اون کے موزوں کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ترمذی نے باقاعدہ لکھا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ موٹی ہوں جرابیں, اور موٹی وہ آپ والی نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں اتنی موٹی ہوں کہ آپ اس کو پہن کے یہ کوئی امام ترمذی, یہ خود انہوں نے کہانیاں کری ہیں. وہ کدے قیامت تک تانوں جراب نہیں لبنی کہ اتنے کلومیٹر تسی پتھریلی زمین تے چلدے رہو پھٹنا, وہ تواڈے موزے بھی پھٹ جان گے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی شرط نہیں ہے. شریعت نے ایک آسانی دی تھی, آپ نے آسانی امت سے چھین لی ہے, آپ نے کہانیاں بنا دی ہیں. تو ہم آپ کو بڑی بات کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب باندھا ہے پاؤں پہ مسح کرنے کا بیان, اور وہ اس میں کئی تابعین سے لے کے آئے کہ وہ تو عام وضو میں بھی پاؤں کے اوپر ڈائریکٹ مسح کر لیتے تھے, چاہے جائے کہ آپ جرابوں کا مسح نہیں مان رہے. اس میں سیدنا اکرمہ کے بارے میں آتا ہے, سیدنا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ. ایون شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تو اکرمہ والا اثر بھی لکھا ہے الحدیث رسالے میں کہ وہ پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو خالی پاؤں پہ مسح ہو جاتا ہے, تو جراب والا تو اونٹتے تو ہاتھ بننے کے یار نہیں یار تھی جراب تو ہی کر لو, خالی نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ سر کہانیاں ختم نہ, پرانیاں گلاں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہاں اگلا سوال.